اور اب جو آگے ہم دیکھ رہے ہیں آیت 255، اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قرآن کی جب تم تلاوت کرتے ہو یعنی قرآن پڑھتے ہو تو کتاب اللہ میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ مارا، یہ آپ کا پیار کا طریقہ تھا، اور آپ نے کہا کہ یہ علم تم کو مبارک ہو۔ اس کی بہت سی ہم کو فضیلتیں ملتی ہیں آیت الکرسی کی۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ قرآن کی عظیم ترین یہ آیت ہے، اور اس عظیم ترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا موضوع توحید ہے۔ علماء نے گنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا 19 دفعہ ذکر آیا ہے اس کے اندر۔ ایک ہی آیت ہے کہنے کو، لیکن 10 جملے ہیں اس کے اندر، 10 sentences، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ پیئرز کی شکل میں چیز آئے گی اللہ کی صفات میں کہ اللہ کیا ہے کیا نہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کر کے بھی ہم کو دیکھیں، پھر اللہ کے ناموں کے بھی ہم جوڑے دیکھیں گے، حی القیوم، علی العظیم، یہ بھی آئے گا۔ اور یہ ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو کہ اللہ یعنی کہ لفظ جلالہ سے شروع ہوتی ہیں۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہ لفظ کے اپنے کئی مطلب ہیں۔ محبت کا مرکز، وہ ہستی جس کی اطاعت کی جائے، وہ جس کی عبادت کی جائے۔ الہ محبت کا مرکز، جس کی اطاعت کی جائے اور جس کی عبادت کی جائے۔ اور الہ وہ ہے کہ مشکل میں جس کو اپنا سہارا بنایا جائے۔ جب مشکل پڑے سب سے پہلے جو یاد آتا ہے وہ کون ہے؟ جس کے بارے میں گمان ہے کہ یہی میری مشکل دور کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے اس کے، وہی الہ ہے۔ تو مشرکوں نے تو بہت سے الہ بنائے ہوئے تھے، ان کے اپنے بت، اور زیادہ تر غصہ ان کو یہی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے سارے خداؤں کو چھوڑ کے انہوں نے تو ایک ہی اللہ بنا دیا، اور ایک ہی ہستی ہے دنیا میں انسانوں میں سے۔ یہ تو بتوں کی بات کی نا ہم نے کہ جن کتنے سارے بت تھے، ایک ہی انسان ہے جس نے کہ الوہیت کا دعویٰ کیا تھا اور کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، اے لوگو، اے میرے درباریوں، میں تو اپنے علاوہ کوئی اور الہ جانتا ہی نہیں، تمہارے بارے میں کوئی اور الہ ہے ہی نہیں میرے علاوہ، تم مجھ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہو، تم مجھے سے محبت کرتے ہو تو میری ہی تو اطاعت کرتے ہو۔ اور یہ کون تھا؟ یہ مسٹر فرعون، مطلب وہ تو لمٹ ہی کراس کر گیا نا ہر طرح سے۔ انا ربکم الاعلی کافی نہیں تھا اس کے لیے، بلکہ مزید کیا کہا کہ ما علمتم لکم من الہ غیری، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تو کوئی اور الہ جانتا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اینٹیٹی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ الہ بنایا ہے۔ چلے فرعون تو کوئی ایک ہی پیدا ہوتا ہے نا، وہ تو ایک ہی ہو کے چلا گیا، مجھے اور آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے فرعون سے، مجھے اور آپ کو کس چیز سے خطرہ ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ افرأیتم من اتخذ الہہ، کیا آپ نے دیکھا اے نبی اس شخص کی طرف، افرأیت من اتخذ الہہ، جس نے اپنا الہ کس کو بنا لیا؟ ہواہ، اپنی خواہش نفس کو، جو جی چاہتا ہے وہ کرے گا، شراب پینی ہے پیے گا، نماز نہیں پڑھنی نہیں پڑھے گا، شرک کرنا ہے کرے گا، کسی کا حق مارنا ہے وہ کرے گا، جس چیز میں نفس کا پلیجر ہے، سیلف پلیزرز، تو یہ اپنی خواہش کو کہا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر بھی یہی آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شخص کو دیکھا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ انت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ اس کی سفارش کریں گے قیامت کے دن، جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا اپنا؟ اور ظاہر نفس تو بہت بڑا طاغوت ہے، کوئی شک ہی نہیں اس کے اندر۔ ہم باہر کی ایشو سے ہم کہتے ہیں کہ فلاں مجھ کو یہ نہیں کرنے دیتا، فلاں مجھ کو حجاب نہیں کرنے دیتا، فلاں مجھ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا، ایکچولی سارا پرابلم تو اپنے نفس کا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا تو 100 بہانے ہیں پھر تو یہ الہ تو کہا کہ نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ اور یہی ایک کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، جس نے پورے عرب کو دشمن بنا دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی ایک کلمہ تھا جو کہ رسولوں نے کہا، پوری قومیں دشمن بن گئی کہ اچھا کہ اب ہماری بات نہیں چلے گی، ہمارا رول نہیں ہوگا، ہمارا لا امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کہا کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ میں کام جاتا ہوں، آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، کہ اب آپ کو اطاعت کرنی ہے تو وہ اللہ ہی کی کرنی ہے،
اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کراتا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی، تو آغاز سب سے پہلے پھر انسان اپنے آپ سے کرے گا۔ اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت سب محبتوں سے بڑھ جائے میرے دل کے اندر۔ اللہ تو اپنی محبت سب سے زیادہ ڈال دے میرے دل میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری بھی اطاعت کروں، اور تیری اطاعت کے اندر اندر میں جن کی اللہ تو نے مجھ سے کہا ہے میں کروں۔ اور ایک اور جو انسان کی آزمائش آ جاتی ہے وہ کیا آ جاتی ہے کہ اللہ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اچھا رشتوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے بچے، امی ابو، بہن بھائی، شوہر اچھے لگتے ہیں کہ نہیں؟ لگتے ہیں، الحمدللہ، کیوں نہیں لگیں، لگنے بھی چاہیے۔ تو اگر جن سے ہم محبت کرتے ہیں اگر وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ پرفیکٹ، جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور سارہ اور ہاجر اور اسحاق، فرسٹ کلاس، الحمدللہ، نور علی نور۔ اور کیا چاہیے؟ آزمائش کہاں آتی ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، پھر یہاں پر انسان بہت برا محبت کے امتحان میں پھنس جاتا ہے آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں جن سے محبت کرتی ہوں وہ سب اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ ہم اس سے بہتر دعا مانگ نہیں سکتے۔ یہ ہے دراصل کہ اللہ تعالیٰ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور بنا دے۔ تو اللہ اللہ، لا الہ الا ہو، اللہ، اس کے سوا کوئی، ہم کیا کہیں گے، کوئی محبت کے قابل اللہ سے بڑھ کر نہیں، کوئی اطاعت کے قابل اللہ سے بڑھ کر نہیں، کوئی عبادت کے قابل اللہ کے سوا نہیں، کوئی سہارا اللہ کے سوا نہیں۔ وتوکل علی اللہ، توکل کیجئے اللہ کے اوپر۔ ہم دنیا کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا چیزیں تو ٹھیک ہی نہیں ہوں گی، اپیرنٹلی اسباب یہ کہہ رہے ہیں، اسٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں، فگرز یہ کہہ رہے ہیں، نہیں یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے سہارا، اس سے مانگ کر تو دیکھیں کیسا دے گا۔ ایسا اندھیرا ہوتا ہے انسان کی آنکھوں کے آگے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لگتا ہے کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوگی، بس بد سے بدتر ہی ہوتا چلا جائے گا سب کچھ۔ اللہ سب ٹھیک کر دیتا ہے، اللہ کی شان ہے، توکل تو کریں اس کے اوپر۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ جب بہت غم یا مشکل کسی پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہ 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 ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی، اللہ اللہ ربی، یہی الفاظ آتے ہیں، لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ الحی، زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے۔ القیوم، نہ صرف زندہ ہے بلکہ سب کو تھامے ہوئے ہے۔ الحی، دیکھیں اللہ الحی ہے اور انسان بھی الحی ہیں، زندہ انسان بھی حیون، زندہ تو ہیں، ال تو نہیں لیکن زندہ تو ہم بھی ہیں۔ ایک اللہ کی زندگی، ایک ہماری زندگی، کیا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں موجود تو سورج بھی ہے اور موجود تو ایک شرارہ بھی ہے۔ شرارہ وہ شرارے نہیں آپ کے، شرارہ اس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، اسپارک۔ کیا کمپیریزن ہے دونوں کے اندر؟ موجود تو ہے لیکن there's no comparison، ایک تو سورج کے وجود میں اور اس ایک اسپارک کے وجود میں۔ یہ تو یعنی مخلوق کا معاملہ ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے تو بہت اعلیٰ مثال ہے۔ ہماری زندگی مستعار ہے، مستعار کسی کی دی تو ہم کو ملی، رائٹ؟ ہم نے خود نہیں پیدا کیا اپنے آپ کو، اللہ نے ہم کو، اللہ نے پیدا کیا تو ہم دنیا میں آئے۔ تو ہماری زندگی کیا ہے؟ کسی کی دی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی کیسی ہے؟ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے دنیا میں۔ اور ہماری زندگی کیسی ہے؟ اس میں بہت سی کمیاں ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے۔ اللہ جو زندہ ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی سے مانگ کے نہیں لایا زندگی اپنی، اور اللہ تعالیٰ کی زندگی میں کوئی عارضی پن نہیں ہے، کوئی ٹیمپررینس نہیں ہے، پرماننٹ ہے، دائمی ہے۔ اللہ کی صفات ازلی ہیں، اللہ کی صفات دائمی ہیں، اور اللہ کی صفات کامل ہیں، اس کی زندگی کامل ہے۔ ہم نہیں امیجن کر سکتے کہ اللہ الحی، اس کی زندگی کا کیا معاملہ ہے۔ تو الحی، القیوم، اس نے سب کو تھاما ہوا ہے، سب اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، ساری کائنات کو اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ ظاہر ساری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے، وہ اونگ گیا، سو گیا تو کائنات کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے ہاتھ میں امیجن کریں کہ ایک شیشے کا گلاس لیا ہوا ہے،
اونگ آئے گی تو کیا ہوگا؟ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ obviously معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے، اللہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، کوئی نگلیکٹ ہے ہی نہیں اللہ کی طرف سے ذرا سی بھی کسی بھی چیز میں. ان تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. لہو اسی کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں، جو مخلوق آسمانوں میں ہے سب کی سب اللہ ہی کا ہے. وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے. یہ جو ماں ہے یہ بڑا کمپریہنسو ہے، اس کو ماں اشمال کہتے ہیں. اشمال شامل کرنا، کمپریہنسو، ہر چیز شامل ہو گئی ہے اس کے اندر. ماسٹر وہی ہے، پوزیسر وہی ہے، اونر وہی ہے، اسی کا ہے سب کچھ. اور ہم کس دھوکے میں آ گئے ہیں کہ میرا ہے. ہم کہتے ہیں میرا جسم، میری زندگی، میرے بچے، میرا گھر. جب ہم اونرشپ لے لیتے ہیں چیزوں کی تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں دراصل؟ ایک تو اونرشپ انسان کو پھر بغاوت پر آمادہ کرتی ہے. نمبر 2، یہ اونرشپ جب ہم چیزوں کی لے لیتے ہیں تو ہم کو پریشان کرتی ہے. تو لہٰذا اونرشپ ہے ہی نہیں ہمارے پاس امانت ہے. ہم مالک نہیں ہیں، ہم امین ہیں صرف ان چیزوں کے. اور امین سے بڑھ کے جو اللہ نے دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں تم کو کون تم میں سب سے اچھا عمل کرتا ہے. تو ایک دفعہ اس کو آزما کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیچ کر کے تو دیکھیں. ہمارا سارا رونا دھونا، غم، شکایتیں کس بات پر ہیں؟ کہ ہم نے پوزیشن لے لیا چیزوں کا. تو ذرا سا اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے رشتوں سے تھوڑا سا ڈیٹیچ کریں. اگر اللہ سے اپنے آپ کو 100% اٹیچ کرنا ہے تو دنیا سے ہم کو ایٹ لیسٹ 1% تو ڈیٹیچ ہونا ہوگا. ایٹ لیسٹ آپ سے میں کہہ رہی ہوں، ورنہ 50-50 ہونا چاہیے. وی آر اوور اٹیچڈ. بچے ہیں تو روئے جا رہے ہیں ان کے لیے، گھر ہے تو پریشان ہوئے جا رہے ہیں اس کے لیے، کپڑے ہیں تو حال خراب ہے ہمارا ان کے پیچھے. ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں. آپ دیکھیں آپ کے کندھے کتنے ہلکے ہو جائیں گے. لہو اسی کا ہے سب کچھ، اور پھر جس کا ہے وہی حفاظت کرے گا. انسان ریلیکس ہو جاتا ہے بالکل. سب کچھ اللہ کا، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کا ہے. انٹرنلائز کریں ذرا اس کو، اسی کا ہے، اسی کا ہے. میرا کچھ نہیں، میری اپنی جان میری نہیں، میرا اپنا جسم میرا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی امانت میرے پاس ہے. اور جب امانت کا ہم یہ احساس کر لیں، دیکھیں ایک اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں ہم، یا ایک ہم اپنی مشین استعمال کرتے ہیں، یا اپنا لباس ہم پہنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے بہن سے لباس مانگا کہ چلو مجھے اپنا ڈریس دے دو، میں پہن کے جانا چاہ رہی ہوں. یہ ہم نے کسی اور سے مشین بورو کر لی، یا کسی اور کی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں، یا مچ مور کیئرفل کہ بھئی کسی اور کی چیز لے کر آئے ہیں خراب نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے، اللہ نے کہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تعالیٰ سماعت، بصارت اور دلوں کے بارے میں تم سے سوال کرے گا قیامت کے دن کہ میں نے تم کو دی تھی یہ چیزیں، تم نے کیسے استعمال کی، بتاؤ تو. تو یہ کانسٹنٹ ایک امانت کا احساس انسان کو رہنا چاہیے تاکہ ہم محتاط ہو کے استعمال کریں ان کو. اور ایک چیلنج دیا گیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ کون ہے ایسا؟ کس کی یہ جرت ہے؟ بڑا روب ہے اس کے اندر، بڑی شان ہے اس ٹکڑے کے اندر. چیلنج ہے کوئی؟ از دیر اینی ون؟ مطلب کوئی نہیں ہے جو یہ جرت کرے. اللہ تعالیٰ خود جس کو چاہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا کہ آپ سفارش کر سکتے ہیں، اور بس وہی کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا. تو یہاں جہاں شفاعت کی بات آتی ہے، شفاعت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے شفاعت حقہ، ایک شفاعت جو کہ واقعی شفاعت ہے جو ہوگی قیامت کے دن. ایک ہے شفاعت باطلہ، ایک ہے انٹرسیشن کی. دونوں قسمیں ہیں، ایک ریالٹی ہے انٹرسیشن کی اور ایک متھ ہے انٹرسیشن کا. زیادہ تر مسلمان ایک متھ لے کر بیٹھے ہوئے انٹرسیشن کا، شفاعت باطلہ کا تصور لے کر بیٹھے ہیں. اور وہ کیا ہے شفاعت باطلہ؟ انکنڈیشنل انٹرسیشن، بلا مشروط شفاعت. قیامت کے دن جس کا جی چاہے گا یا جس کے بارے میں خود سمجھا ہوگا فلاں پیر فلاں بزرگ، وہ کھڑے ہو کے اور خود سے بس شروع ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فلاں 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 کو تو بس اللہ تجھے بخشنا ہی پڑے گا. نعوذ باللہ، پریشرائز کرنا اللہ کو. اور نعوذ باللہ اللہ تو پھر اتنا مجبور ہو جائے گا کہ اللہ کو بات ماننی پڑ جائے گی کہ بھائی فلاں کہہ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں، اور یہ داتا گنج بخش کہہ رہے ہیں،
یہ حجویری رحمت اللہ کہہ رہے ہیں، یہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہ تو محمد کہہ رہے ہیں، مجھے تو ماننا ہی پڑے گا. تو ایسا کیا الہ ہوا سوچیں جو لوگوں کے پریشر میں اور لوگوں کے دباؤ میں آ جائے. مجال نہیں کسی کی کو بول سکے. یوم یقوم الروح والملائکہ، جس دن کے جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، بات نہیں کر سکیں گے. الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو کہ رحمان اجازت دے. وقال صوابا، اور جو بات کہے گا صحیح کرے گا. تو شفاعت حقہ کی 3 کنڈیشنز ہیں. 3. نمبر 1 کہ اللہ کسی کو ایکسپریس پرمیشن دے کہ آپ شفاعت کر سکتے ہیں. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا. شفاعت کبریٰ کا ایک کانسیپٹ ہے. اچھا دیکھیں 2 کانسیپٹس ہیں شفاعت. ایک تو بتا دیا نا آپ کو، حقہ اور باطلہ. کلیئر ہو گیا نا یہ تو آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا اب جو شفاعت حقہ ہے اس میں پھر 2 شفاعت آتی ہیں. ایک ہے شفاعت کبریٰ، ایک ہے شفاعت صغریٰ. ہاں ایک لیسر انٹرسیشن ہے اور ایک گریٹر انٹرسیشن ہے. شفاعت کبریٰ کس کے لیے ہوگی؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، اتنا لمبا، اور جو سورج قریب ہوگا اور جو لوگوں کو پسینہ آ رہا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے مطابق، اور جو ٹینشن اور انگزائٹی اور خوف کا عالم ہوگا لوگوں کا، اور وہ دن ہوگا کہ چلے جا رہا ہوگا. تو لوگ کہیں گے کہ کوئی اللہ سے جا کے درخواست کرے کہ اللہ ہمارا حساب شروع کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے. یہ جو سسپینس اس کو کہ ہم کہتے ہیں نا، اتنا شدت کا سسپینس ہوگا لوگوں میں. لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، سب معذرت کر لیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدہ کریں گے اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، اشفا تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ کیا شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پہ رحم فرما، ان کا حساب شروع کر دے. تو پھر لوگوں کا حساب شروع ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ. یہ تو سب آ گئے اس کے اندر، isn't it؟ کافر، مشرک، مومن، مسلم سب آ گئے اس کے اندر. ساری انسانیت کا پھر حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ شفاعت کبریٰ سے. اور یہ کس کے نصیب میں لکھا اللہ تعالیٰ نے؟ ہمارے نبی کے نصیب میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور شفاعت صغریٰ کیا ہوگی؟ کہ آپ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے کہ اللہ ان کو معاف کر دے. تو اللہ نے اجازت دی تو آپ شفاعت کر سکیں گے، ورنہ نہیں. نمبر 1 اللہ اسپیسیفکلی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت کیجئے، موسیٰ علیہ السلام آپ آئیے شفاعت کیجئے. ٹھیک ہے. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے بھی منظور کیا ہوا ہے. پہلی کنڈیشن سمجھ آ گئی کہ اللہ جس سے شفاعت کروانی ہوگی اللہ اجازت دے گا. میں اور آپ نہیں کھڑے ہو جائیں گے اپنی طرف سے. ہم اتنے آرام سے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں تو ہم تو فلاں کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، فلاں پیر بخشوا دیں گے. کوئی کھڑا ہو کے تو دیکھے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کی اجازت کس کے لیے ہے؟ کون شفاعت کرے گا؟ نمبر 2 کس کے لیے شفاعت کرنی ہے؟ کہ آپ حامد کے لیے، آپ شاہد کے لیے، آپ فریدہ کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں. نام سے بتایا جائے گا کہ اس کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں تو ہی شفاعت ہو سکے گی، ورنہ نہیں. تو آپ دیکھیں نا کتنی زبردست کنڈیشنز ہیں کہ اللہ کی اجازت ہونی ہے، کس کے لیے ہونی ہے اور کون کرے گا. اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹ، اچھا اب دو کنڈیشنز تو ہو گئی نا. کس کو اللہ اجازت دے رہا ہے شفاعت کرنے کی، کس کے لیے اجازت دے رہا ہے شفاعت کرنے کی. اور اس کے بعد جب وہ شفاعت کر دیں گے، فار ایگزامپل ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے شفاعت کرنا چاہیں یا کسی اور کے لیے کرنا چاہیں، پھر اللہ ہی پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اللہ شفاعت قبول کرے گا یا نہیں. اس لیے کہ یہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہے وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. کچھ لوگ ہوں گے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی، ہو سکتا ہے اللہ ایکسیپٹ نہ کرے. تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ شفاعت کا حق کس کا ہے؟ صرف اللہ کا. تو پھر اس سارے پروسیجر کی ضرورت کیا بچی کہ فلاں سے شفاعت، فلاں سے شفاعت. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی اسکول ہے یا کالج ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں بعض دفعہ کسی گیسٹ آف آنر کو بلایا جاتا ہے. وہ گیسٹ آف آنر کیا کرتے ہیں؟ وہ آ کے لوگوں کو پرائزز، بچوں کو پرائزز دیتے ہیں، ان کا رزلٹ ان کو دیتے ہیں. تو کیا رزلٹ انہوں نے بنایا تھا؟ خود گیسٹ آف آنر رزلٹ بناتے ہیں کیا؟ رزلٹ کس نے بنایا؟ ٹیچرز نے بنایا. کس کے ہاتھ سے دلوایا؟ گیسٹ آف آنر کے ہاتھ سے دلوایا. تو کسی کو آنر کرنے کے لیے بس ان سے شفاعت کروائی جائے گی تاکہ جنہوں نے رسولوں کو نہیں مانا تھا وہ خوب اچھی طرح پچھتائیں
کہ کیا دیکھیں ان کا مقام ہے اللہ کے ہاں، ہم نے تو قدر ہی نہیں کری ان کی. یہ ہے نوح علیہ السلام، جن کو تو ہم نے گھاس ہی نہیں ڈالی زندگی بھر. ہم تو ان کو پاگل ہی کہتے رہے، ہم تو ان کو دیوانہ کہتے رہے، جھوٹا کہتے رہے، اور کیا مقام ہے آج ان کا، کیا اللہ نے ان کو آنر دیا ہے. تو یہ بہت کانسیپٹ جو ہے شفاعت کا بڑا لمیٹڈ ہے. اور یہ کہنا کہ گناہ کرنا میرا کام اور مجھے بخشوانا کسی اور کا کام، اس سے بھیانک غلطی کر نہیں سکتا کوئی انسان. تو کوئی نہیں جو شفاعت کر سکے گا الا باذنہ، واحد ایکسیپشن، ہاں اللہ کی اجازت. اللہ کی اجازت کہاں ہے؟ وہ 3 اجازتیں ہیں جن کا کہ ذکر ہم نے کر لیا. اور اللہ کو ضرورت کیا ہے کسی کی شفاعت کی؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے. اللہ نے تو احاطہ کیا ہوا ہے. شفاعت تو وہ کرے جو جا کر کسی کو یہ بتائے کہ آپ کو نہیں پتا مجھے پتا ہے. اللہ کو بتاؤ گے؟ اللہ کو سکھاؤ گے؟ نہیں بتا سکتے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، جتنی انٹلیکچوئل سنوبری ہے ساری ختم ہو جائے گی انسان کی. یہ بعض دفعہ اپنے علم کا ہی غرہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ اللہ سے ٹکر لینے لگ جاتے ہیں، اپنے علم کو کوٹ کر کر کے اور اللہ کی کتاب کو غلط ثابت کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہ سماوات کتنا آتا ہے قرآن کے اندر، تو کسی نے کہا مجھ سے کہ قرآن تو بہت ذکر کرتا ہے آسمان آسمان، اور پتہ ہے تم کو آسمان ہے تھوڑی کوئی، تو خالی گیسز ہیں. او ریلی؟ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ نے ایسے کہہ دی، کچھ چھت کہہ دی اللہ نے کہ اللہ نے السماء بناء، کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا. تو کوئی نیلے رنگ کا یہاں پینٹ تھوڑی ہوا ہوا اوپر چھت کے اوپر. تو یہ آج پتا چلا اور اللہ کو نہیں پتا تھی یہ باتیں. یعنی کہ اتنی سنوبری ہے لوگوں کے اندر اپنے علم کے بارے میں. جو انسرٹینٹی پرنسپل آتا ہے سائنس کے اندر، فزکس وغیرہ میں، کوانٹم فزکس میں، اس میں بعض سائنٹسٹ جو کہ اسٹڈی کرتے ہیں کوانٹم فزکس کو، وہ کہتے ہیں گاڈ ہمسیلف ول ناٹ نو یہ پارٹیکل کہاں جائے گا. کہتے ہیں اللہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں جانے والا ہے، یہ کس طرح بہیو کرے گا. کیا غرور ہے، میں کہتی ہوں انتہا ہے سنوبری کی. 4 لفظ کیا پڑھ لیے، اللہ ہی نے علم دیا اور اس پر اترانا تو دیکھیں. اللہ فرماتے کوئی احاطہ بِشَيْءٍ، یہ با کو بھی دیکھیں، با سمجھ گئی ہیں نا آپ، اتنی سی کسی چیز کا علم حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ ہی چاہے. اللہ ہی چاہے. کیا سیب پہلے نہیں گرتے تھے؟ جو متھ بنا ہوا ہے، نیوٹن کا کہ سیب گرتا دیکھا اس نے تو سارا کچھ سوچنے لگ گیا. پہلے سیب نہیں گر رہے تھے، پہلا سیب کے نیوٹن کے سر پر ہی گرا تھا آ کر. لیکن اللہ نے چاہا تھا کہ لاز آف گریوٹی جو میں نے بنائے ہیں اب وہ ڈسکور ہو جانے چاہیے. یہ وقت آ چکا ہے، انسانیت کا فائدہ اسی کے اندر ہے. پینسلن کے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کہاں سے آ گئی پیٹرو ڈش کے اندر گھومتی پھرتی؟ الیگزینڈر فلیمنگ نے بنایا کہ پینسلن کو؟ ہرگز بھی نہیں. ڈسکور کی ہے خالی اللہ کی شان کہ اللہ نے چاہا بس اب ضرورت ہے انسانوں کو. اور یہ ورلڈ وارز ہو رہی تھیں، ورلڈ وار 2 کے زمانے میں یا اس کے بعد پینسلن ڈسکور ہوئی ہے اسی زمانے میں آس پاس. تو یہ اللہ نے چاہا، اللہ نے وہ علم دیا. اللہ کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے، لہذا اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے اللہ علم کے ساتھ مجھ کو عاجزی عطا فرما. اللہ ہمبل ہونا چاہیے مجھ کو علم کے ساتھ. جیسے کہ مشہور اور معروف قصہ ہے وہ جو کہ احادیث میں ملتا ہے ہم کو، خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. جب وہ کشتی میں جا رہے تھے تو چڑیا آ کر بیٹھ گئی کشتی کے کنارے پر، اور اس نے اپنی چونچ میں سے، دریا میں سے، سمندر میں سے پانی لے لیا. تو خضر نے کہا موسیٰ سے علیہ السلام کہ جو اس کی چونچ میں پانی ہے وہ سارے انسانوں کا علم ہے. اور سارے انسانوں کا علم سوچیں، جو لائبریریز ہیں، جو کمپیوٹرز کے اندر ڈیٹا بھرا ہوا ہے. اور کو پتا ہے نا کہ اب تو کمپیوٹرز کی جو اسپیڈ ہو گئی ہے، کس طرح کیلکولیشنز کرتے ہیں پر سیکنڈ، تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف کیلکولیشنز کر لیتے ہیں جو سپر کمپیوٹرز ہیں. وہ سارا علم آدم علیہ السلام سے لے کے اور اب تک کتنا ہے؟ جو چڑیا کی چونچ کا پانی اور سمندر، اللہ کا علم. یہ اللہ کا علم. اللہ کے آگے اتنی عاجزی، اور اللہ کی کتاب کے آگے کتنی عاجزی ہونی چاہیے، کتنا جھک کے آنا چاہیے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اپنی علم، اپنی عقل کا قصور. اور نعوذ باللہ یہ اللہ پر اعتراض جو پیچھے ہم نے پڑھا، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اور جو کفر کرنے والے کہتے تھے اللہ نے ایسی کیا مثال بیان کر دی مچھر کی اور مکھی کی. یہ ہے نا انٹلیکچوئل سنوبری، یہ ہے دراصل زوم، یہ ہے تکبر، ایروگنس ان کا جو کہ 4 لفظ پڑھنے سے آ جاتا ہے. اور علم کا تکبر بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ متکبر عالم سے ہم کو اپنی پناہ میں رکھے. وسع کرسیہ السماوات والارض،
اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. اب کوئی پوچھے کرسی کیا ہے تو کہتے ہیں نا پلیز ریفر ٹو پوائنٹ 1 پیچھے دیکھیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ نے کوئی خاص علم نہیں دیا ہوا ہم کو کرسی کے بارے میں کہ کرسی کیا ہے. ایک حدیث بس ہم کو ملتی ہے صحیح ابن حبان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کے بارے میں اور عرش کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بتایا ہے. آپ نے فرمایا 7 آسمان اور 7 زمینیں، اور یہ کتنی ہیں؟ ایک آسمان پوری یونیورس ہے آلموسٹ. 7 آسمان کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور 7 زمینیں اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ 7 آسمان 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ڈال دی جائے. امیجن کریں. اور عرش کے مقابلے میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کی عرش ہے. عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جیسے بڑے میدان میں چھلا ڈال دیا جائے، ایک رنگ ڈال دی جائے. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسی ہے کرسی اللہ کی، اور کیا ہے وہ کرسی. تو اس نے وہ تو چھائی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں، وہی ایک بزرگ اور برتر ذات ہے. تو وہ تھکتا نہیں ہے سب کچھ سنبھال کے، ذرا سی بھی تھکاوٹ اس کو لاحق نہیں ہوتی. اور بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہمیں پتہ چل رہی ہیں. اللہ کی قدرت، سب سے پہلے تو اس کی حیات، زندگی، پھر اس کا سارے کائنات کو تھامنا، اللہ کی حکمت اور اس کی قوت اور اس کی رحمت اور اس کا علم اور اللہ کی قدرت. کتنی چیزیں ہیں. تو جتنا غور کریں گے اتنا ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بہت کچھ تلاش کر سکتے ہیں.